اقبال کہتے ہیں کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو مسلمانوں کی موجودہ زمانے میں صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے جواب شکوہ میں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے علم و ہنر سے رشتہ توڑ لیا ہے، اور آج کے دور میں مسلمان جو ہیں وہ علم و ہنر میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور تم وہ قوم ہو جنہیں اپنے نشیمن کی پرواہ نہیں ہے، یعنی تمہاری بنیاد جو دین اسلام پر تھی، تمہیں اپنے دین کی بدنامی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں جو آج کل کی بد اخلاقیاں ہیں کہ دھوکے بازی، مکاری، جھوٹ اور خیانت وغیرہ، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہا بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، کہ تم ایسی کھیتی ہو جس میں بجلیاں پوشیدہ ہیں، خوابیدہ ہیں، بجلیاں سو رہی ہیں، حالانکہ اگر تم اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ان تمام توانائیوں کو بروئے کار لاؤ تو تم دنیا میں ایک بلند مقام حاصل کر سکتے ہو۔ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، جو مشہور مسلمان اسلاف وہ جہاں کہیں دفن ہیں، وہاں مسلمانوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ان کے جانشین وہاں ایک مجاور یا سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اگرچہ ان جانشینوں میں وہ خصوصیات نہ ہوں، لیکن وہ پھر اس مدفن کو، اس قبر کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی کو اقبال نے کہا کہ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، تو کسی کی قبر کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا کہ اس سے مالی منافع حاصل ہو، یہ ہے مدفن کو بیچ کھانا۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، قبروں کی تجارت کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ جانشین جو ہیں بہت عظیم الشان بزرگان دین، مشائخ، اولیاء، صوفیاء کے آگے جو سجادہ نشین اور گدی نشین ہیں، جو مجاور ہیں، ان میں سے اکثریت میں وہ اخلاق اور وہ علم نہیں ہے، اور وہ دین کی روح سے بھی واقف نہیں ہے، اور وہ اس قبر کو، اس مزار کو محض پیسے کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قبروں کی تجارت کرنا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تم جو قبروں کی تجارت کرنے کے باوجود بھی نیک نام ہو، نیکو نام یعنی نیک نام ہے، تمہاری جو اچھی شہرت ہے، اس کے باوجود تو کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اگر تمہیں بت بیچنے کا کہا جائے اور اس کے بدلے میں دنیاوی منفعت یا فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو تم یہ کام کرنے سے بھی انکار نہیں کرو گے۔ اسی طرح کا ایک مضمون حفیظ جلندھری نے شاہ نامہ اسلام میں بھی کہا۔ وہ کہتے ہیں جب شاہ نامہ اسلام انہوں نے لکھا، قطب الدین ایبک جو پرانی انارکلی میں مزار ہے، قطب الدین ایبک کے مزار کی عمارت میں بیٹھ کر لکھا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں اس کی خستہ حالی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ تربت ماتمی ہے ان حجازی شاہ سواروں کی، مسلمانوں نے مٹی بیچ لی جن کے مزاروں کی۔ دراصل جو بھی مشائخ اور صوفیاء ہر زمانے میں موجود ہوئے ہیں، ان میں بہت کم ہیں جو کہ اسلام کی روح سے واقف ہوں۔ جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی تو اقبال نے پنجاب کے مشائخ صوفیاء کو
سجادہ نشینوں کو خطوط لکھے کہ آپ اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو انگریز کے خلاف تحریک پر آمادہ کریں تاکہ تحریک آزادی میں تیزی لائی جائے۔ تو ان میں سے بہت کم تھے جنہوں نے اس کا مثبت جواب دیا، اور ان میں سے اکثریت جو تھی وہ تو خود انگریزوں کے نمک خوار تھے، انگریزوں سے انہوں نے جاگیریں لے رکھی تھیں، تو اس لیے وہ انگریز کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہ تھے۔ یہ ہے اسلاف کے مدفن بیچ کھانا، اور یہ ہے قبروں کی تجارت کرنا۔ اور بہت سے مشائخ کرام صوفیاء عظام اس طرح کے تھے جو اسلام کی روح سے بخوبی واقف تھے، اور انہوں نے انگریز کے خلاف جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا۔ ان میں بے شمار نام ہیں، جیسے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور سید دیدار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح کے بہت سے اور نام ہیں۔ تو وہ جو اولیاء، صوفیاء، متصوفین ہیں، ان پر کوئی انکار نہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ اعتراض اقبال نے ان پر کیا ہے جو دین سے ناواقف ہیں، جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی وہ دین کی روح سے واقف ہیں، نہ وہ حقیقت میں صوفی ہیں، نہ ہی وہ حقیقت میں سجادہ نشین ہیں، بلکہ انہوں نے دنیاوی مال و دولت کی کمانے کی خاطر اس قبر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں پر اقبال نے اعتراض کیا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، مرنے والی امتوں کا یہی ہے عالم پیری۔ دنیا سے قطع تعلق کر کے رہبانیت اختیار کرنا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام او کما قال، کہ اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور اسی سلسلے میں اقبال نے وہ مشہور نظم لکھی ہے بال جبریل میں، اس کا عنوان ہے پنجاب کے پیر زادوں سے۔ جب پنجاب کے اکثر پیر زادوں نے اقبال کی آواز پر مثبت رد عمل نہ دیا اور انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا اور بالکل خاموشی اختیار کر لی، تو اقبال نے یہ نظم لکھی بال جبریل میں پنجاب کے پیر زادوں سے۔ اور اس میں اقبال نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ شیخ مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار، آواز یہ آئی سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں، پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ